جس نے مجھے توفیق ایمان عطا فرما رکھی۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایمان ہے تو سارا کچھ ہے، ایمان ہے تو سارا کچھ، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ سوچو، قدر کرو قدر۔ ہمیں آج ہاتھ کی قدر ہے، پیر کی قدر ہے، زبان کی قدر ہے، ہمیں ہر چیز کی قدر ہے۔ اگر نہیں قدر تو اپنے ایمان کی قدر نہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بتاؤں؟ ایمان مفت میں ملا ہے۔ ایمان کبھی آپ نے بھی کچھ، ہم نے بھی کچھ مار کھائی ہوتی تو قدر ہوتی۔ ہمیں ایمان، یہ پوچھو اس ایمان کی قدر بلال حبشی سے۔ اس ایمان کی کبھی قدر پوچھنی ہو تو عمار بن یاسر سے پوچھنا، جس کی ماں کو ابو جہل نے نیزہ مار کے قتل کر دیا تھا، اور اسلام کی پہلی شہیدہ ان کی والدہ تھی۔ اور کبھی اس ایمان کی قدر پوچھنی ہوئی تو پوچھنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے، جنہوں نے سارا خاندان ہی ایمان کی خاطر پیش کر دیا تھا۔ ان سے پوچھو، اس ایمان مفت میں مل گیا۔ ابا جی مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، نہ پتھر کھانے پڑے، نہ کانٹوں پہ چلنا پڑا، نہ بھوک کاٹنی پڑی، نہ ہمیں کوئی اذیت دیکھنی پڑی، نہ رات کو جاگنا پڑا، نہ دن کو تڑپنا پڑا، نہ بازاروں میں پتھر کھانے پڑے، نہ گھر بار لوٹانا پڑا، نہ کبھی وطن چھوڑنا پڑا، نہ کبھی بدر میں تلواریں چمکتی دیکھی، نہ کبھی احد میں پتھر برستے دیکھے، نہ کبھی تبوک کی بھوک دیکھی، نہ کبھی خندق کے فاقے دیکھے۔ کیا خبر ہمیں ایمان کیا ہے؟ پوچھو قدر ان لوگوں سے ایمان کی، انہوں نے مار کھا کے ایمان قبول کیا تھا۔ جن لوگوں نے اس ایمان کی آبیاری کی تھی تو اپنے خون کا پانی دینا پڑا تھا۔ جن لوگوں نے اس ایمان کی خاطر اپنے جگر پارے پیش کیے تھے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی قدر کر۔ میرے قبلہ حضرت صاحب دامت فیوزہم، کوئی شخص آپ کے سامنے کہتا نا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں۔ ایک مولانا نے کہہ دیا، پیلی بھیت میں ہم حاضر تھے، بریلی کے ساتھ ایک شہر ہے، ایک مولانا تقریر کرتے کرتے، مولا آج کے مسلمان بڑے بد نصیب ہیں۔ تو حضرت صاحب اٹھے فوراً، کہنے لگے مولانا آپ سے غلطی ہو گئی، مسلمان کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، جو مسلمان ہو جائے وہ تو بڑا نصیبوں والا ہوتا ہے۔ یہاں تو نبی روتے رہے کہ یا اللہ امت محمدی میں پیدا فرما دے، یہاں تو پیغمبر تڑپتے رہے، جناب موسیٰ کہنے لگے یا اللہ اپنے حبیب کی امت میں سے بنا دے۔ فرمایا بڑا نصیبوں والا ہے، جس نے دعا بھی کوئی نہیں کی، اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ بڑا نصیبوں والا۔ مسلمان کبھی بد نصیب، کم نصیب ہو سکتا ہے، مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ بد نصیب، بڑا نصیبوں والا ہے، جسے اللہ نے توفیق ایمان نصیب کر دی۔ میرے عزیز یاد رکھ، غور کر، فکر کا مقام ہے۔ تیرے چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں جو تیرا ایمان ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے برسیں گے، فسادات برسیں گے، اس طرح فتنے ہوں گے، اس طرح فتنے جس طرح بارش برستی ہے، ہر گھر میں فتنہ، ہر جگہ فتنہ، بد مذہب پہنچ جائے گا، گستاخ پہنچ جائے گا، ایمان کے ڈاکو پہنچ جائیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ، ایک طرف شیطان جو دھاک لگائے بیٹھا ہے کہ کب موقع ملے اور آدمی کا ایمان ضائع کرو، دھاک لگائے بیٹھا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا اپنا نفس جو روز ایک نئی خواہش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، ملتی ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو چھوٹی ہے، مجھے تو 1 to 5 چاہیے، پھر کہتا نا اگر 4 پہیوں والی مہرانی مل جائے تو اچھی، اور پھر اس کے بعد کہتا نہیں چھوٹی ہے، اے سی ٹھیک نہیں چلتا، بس اگر تھوڑی ٹوٹی ہو گئی تو بات میری سمجھ میں آئے گی، پھر کہتا نہیں ٹائر اگر چوڑے ہوں گاڑی کے تو گاڑی صحیح بھاگتی ہے، پھر اس کے لیے حرام اکٹھا کرتا، اس کے لیے ڈکیتی کرتا ہے، اس کے لیے چوری کرتا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں الا ماشاءاللہ جو جائز صورتوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیز، ایمان کی حفاظت، نفس تیرا دشمن ہے جو تجھے ایمان کی بربادی کی طرف لے جاتا، شیطان تیرا دشمن ہے جو بربادی ایمان کی طرف لے جاتا، دشمن ہے تیرا زمانہ، دشمن ہے وہ فتنے جو تجھے گھیر گھیر کے نت نئی باتیں سکھاتے ہیں
تیرے یار تجھے برائی کے کئی دھندے سکھاتے، یہ دشمن ہے، تیرے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ لوٹ لیں گے، بچا کے رکھ اپنا ایمان، اس کی حفاظت فرما۔ میرے حبیب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داخل الجنہ، فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اور اسی پہ مرے گا، وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، پکا جنتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ کوئی بات بتائیں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک بات، تو حضور نے فرمایا تیری زبان پہ اللہ کا ذکر یوں جاری ہو کہ جب تو مرے تو تیرے لبوں پہ میرے رب کا نام ہی ہونا چاہیے۔ جب تو مرے تو لبوں پہ، نیند آ رہی ہے؟ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں ہون نہیں آ رہی، آ رہی ہے اس کا مطلب ہے پہلے آ رہی تھی۔ خیر، آپ کو بات سننی ہے اور قابل توجہ آپ کو میری بات سننی ہے عزیزو۔ بڑا میں نے شروع میں کہا کہ موضوع نازک ہے، ایمان کی سلامتی، ایمان کی فکر، ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے۔ سنو، کچھ طریقے ارشاد فرمائے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ڈیوٹی ہی لوگوں کے ایمان بچانے کی ہے، ساری زندگی ڈیوٹی ہی لوگوں کا ایمان بچا ہے۔ یہ پیغام میں حضرت احمد رضا کے بارگاہ نبی کے رہو با وفا، ساری زندگی ڈیوٹی یہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ طریقے بتلائے۔ ایک تو فرمایا جس کا قرآن سے رشتہ رہے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، جس کا قرآن سے، بولیے، جس کا قرآن سے اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا جو نعت پڑھنے اور سننے کی عادت رکھے گا، نعت پڑھنے، اور اس سے مراد ضروری نہیں کہ گلا اچھا ہے تو نعت پڑھ رہا ہے اور وقت ہے تو سن رہا ہے، نعت سے مراد ہے تعریف مصطفیٰ، اس کو تعریف سننی اچھی لگتی ہے، کرنی اچھی لگتی ہے، اس کا ایمان سلامت رہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ وہ بچے گا جو کسی نیک کی صحبت میں رہنے والا ہے، جو روز اس کے ایمان کو جگاتا رہتا ہے، روز اس کے ایمان کو، جس کے پاس بیٹھنے سے اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے اس کے ایمان میں تازگی آتی۔ صحبت صالح، حضور غوث اعظم نے فرمایا 40 سال میں نے رب کی عبادت کی، عشاء کا وضو کیا، فجر تک نماز پڑھی، اللہ نے فرمایا عبد القادر کچھ مانگ لے، تو میں نے کہا مولا جو قیامت تک میرے نام پر مرید کے لائیں ان کا ایمان سلامت رکھنا، ان کا ایمان سلامت رکھنا، بس یہ چیز چاہیے۔ بزرگان دین کا نقطہ نظر، مطمع نظر۔ اچھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحبت صالح۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ، ایک میں نے کتاب میں پڑھا، ایک غیر مسلم ہے، اس نے ایک غیر مسلم ملک میں رہنے والا شخص ہے، اس نے اپنے وہاں کی زندگی کے حالات بیان کیے۔ کہتا ہے میں رہتا تھا نیو جرسی میں، امریکہ کے ایک ریاست میں، تو میں ایک عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ آپ کو جاگنا پڑے گا پھر میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں ایک عیسائی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اب میں نے ان کے گھر والوں سے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری دیوانگی حد تک پہنچ گئی۔ لڑکی کے گھر والے کہنے لگے تجھے ہماری باتیں ماننی پڑیں گی، ہم تجھے یہ نہیں کہتے دین چھوڑ دے، بس ایک تو ماں باپ کو چھوڑ دے گا، رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، سارے دوست یار چھوڑ دے گا، تیسرا تو کبھی بھی مسجد نہیں جائے گا، کلمہ چھوڑنے کا ہم نہیں کہتے، کبھی بھی تو کسی مذہبی آدمی سے تعلق نہیں رکھے گا، ہم رشتہ کر دیتے۔ کہتے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے ان کی بات مان لی اور اس عیسائی عورت سے شادی کر لی۔ نہ میرا کوئی مسلمان دوست رہا، نہ ماں باپ رہے، نہ بہن بھائی رہے۔ کہتے پتہ میرے پاس کیا بچا؟ ایک قرآن کا نسخہ میرے گھر میں پڑا تھا، قرآن کا ایک، بولیے، پڑھتا میں نہیں تھا، بس میرے گھر میں تھا، تو میں نے اس کو لپیٹ کے نا، سامنے الماری تھی اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ کہتا یارو میرے پاس کچھ نہ بچا، لیکن میں آتا تھا تو سامنے قرآن نظر آتا تھا، اور جاتا تھا تو مجھے قرآن نظر آتا تھا، بس میں دیکھا کرتا تھا۔ اور جب میں قرآن کو دیکھتا تھا تو ہلکی سی میرے اندر سے آواز آتی تھی تو قرآن والا ہے، تو قرآن والا ہے۔
تو قرآن والا ہے، تو مسلمان ہے۔ ہلکی سی ایک آواز آتی تھی، کہتا ہے رات کو میں لیٹتا تھا تو دل میرا کہتا تھا یار قرآن بھی رکھا ہے اور گھر بھی عیسائیوں کا، قرآن بھی رکھا ہے، بیوی بھی عیسائی، قرآن بھی رکھا ہے، اور اسلام پہ، اسلامی احکامات پہ عمل کرنے پہ پابندی بھی۔ فرماتے ہیں روز میرے دل سے آواز آتی۔ ایک دن میں اٹھا آدھی رات کو، لائٹ جلائی، وضو کیا اور اتارا غلاف، اور جب میں نے قرآن کی سطریں کھول کے پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ محمد عربی مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ مجھے یوں لگا کہ میرے رسول پاک نے مجھ سے گفتگو چھیڑی ہے، اور کہتے ہیں انبیاء تو روتے رہے، لوگ تو میرا دین قبول کرنے کو تڑپتے رہے، تو کیسا ہے کہ قبول کر کے چھوڑ گیا ہے؟ کہتے ہیں آنسو گرے قرآن کے صفوں پہ، لپیٹا میں نے قرآن، غلاف چڑھایا، بغل میں دبایا، اور جب گھر کا دروازہ کھولا تو بی بی میری بولی کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا پیچھے ہٹ، میری آنکھوں سے حجاب اٹھ گئے ہیں، قرآن نے میرا ایمان بچا لیا ہے، اب میں محمد عربی کی شریعت سیکھنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تیرا ایمان بچائے گا، رسول پاک کی محبت تیرا ایمان بچائے گی۔ حضور سے پیار ہو جائے تو ایمان مل جاتا ہے، بچنا تو دور کی بات، ایمان بولیے نا، ایمان، محبت ہو خالی ایمان نہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں بلا؟ حضور سے محبت ہو چاہے ایمان، حضور کی محبت ہو ایمان نہ ہو تو ایمان مل جاتا ہے، بچنا تو بڑی قریب کی بات ہے۔ صحیح بخاری، ایک یہودی کا لڑکا میرے حبیب کے پاس آ کے کھڑا ہوتا اور بس چہرہ بددعا دیکھتا ہی رہتا، کھڑا ہوتا اور حضور کا چہرہ، بولیے، حضور کا چہرہ دیکھتا رہتا، کوئی اور بات نہ کرتا۔ کئی دن وہ آتا رہا، پتہ سونے کو بھی ہے پیار کرتا ہے، حضور نے کوئی بات نہ کی، کوئی کچھ نہ ارشاد فرمایا۔ ایک دن وہ نہ آیا تو حضور نے فرمایا بلال پتہ کرو ہمارا یار نہیں آیا، معلومات تو کرو کدھر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں پتہ لیا کہ سونیا کل سے بیمار ہے اور شدید بخار ہے۔ واہ میرے حبیب، تیرا عزت دینے کا طریقہ بھی انوکھا ہے، بچہ بھی یہودی کا، کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھا، اور آیا ہے چند دن زیارت کی ہے، محبت کرتا ہے۔ ہر آدمی کا لکھنے کا اپنا انداز ہے نا، عاشقوں کا اپنا انداز ہے۔ ایک مولانا نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں جب حضور نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو بچہ اندر سے اپنے ابا جی سے کہتا ذرا جلدی جلدی دروازہ تو کھولے، حضور نے دستک دی دروازہ تو کھولے، تو باپ گویا پوچھنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا کھولو تو صحیح پتہ چل جاتا ہے۔ باپ نے دروازہ کھولا تو باپ کہتا ہے میں تھا بھی یہودی، تھا بھی غریب، میرے تو گھر کبھی کوئی یہودی امیر نہیں آیا تھا، اور مدینے کا امام میرے گھر آ گیا، شہنشاہ مدینہ تشریف لائے۔ فرماتے ہیں حضور کو دیکھا تو حیران، حضور کیسے آئے؟ فرمایا ہمارا ایک دوست بیمار ہے، تیمارداری کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے اور حضور آ کے اس بچے کے سرانے بیٹھے، اور جب میرے مصطفیٰ نے اس کا سر اٹھا کے رکھا نا گود میں تو بچے کی ماں رو پڑی، باپ رو پڑا، کہنے لگا واہ اے حبیب تیرے عزت دے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر گود میں رکھا، اور جب سر میں ہاتھ پھیرا تو بچے کی آنکھ کھلی، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، پڑھ کلمہ۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ بھی رو کے کہنے لگا بیٹا یہ جس طرح کہتے ہیں کر لے، تیری کامیابی اسی بات میں ہے۔ اب کلمہ پڑھایا حضور نے، اس کی زبان سے کلمہ نکلا تو ادھر اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا ابو بکر اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، چلو بلال اٹھاؤ، اب یہ ان کا نہیں رہا ہمارا ہو گیا ہے، اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھوں گا، خود اس کو دفن کیا جائے گا۔ حضور سے محبت ہو تو ایمان مل جاتا ہے، تو اگر محبت کرو گے تو ایمان ضائع۔ نعتیں سننا، پڑھنا، حضور کی تعریفیں سننا سیکھو، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحبت صالح اختیار کر، بد مذہب کی صحبت تیرا ایمان برباد کر دے گی۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے، یاد رکھیے گا،
یہ نہیں کہ میں آپ کو اس بات پہ قائل کر رہا ہوں کہ آپ جلدی جلدی کسی کے مرید ہو جائیں، جلدی جلدی، اللہ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، الحمدللہ میری یہ نیت نہیں، سمجھا رہا ہوں آپ کو، قائل کر رہا ہوں اس بات پہ کہ ایمان کی فکر کرو۔ آپ کے بڑے گھرانے ہوں گے، ناظم صاحب سے، ایم پی اے صاحب سے، ایم این اے صاحب سے، وہ آپ کے دنیاوی کام کریں گے لیکن آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب نہیں بنیں گے۔ کسی درویش سے بھی جرانہ لگاؤ، کسی درویش سے بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں ایمان کی پختگی کا درس دے، وہ قرآن پڑھے تاکہ تمہارے ایمان میں مضبوطی آئے، وہ تمہارے سامنے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے تاکہ تمہارے ایمان میں مضبوطی آئے، وہ تمہارے سامنے ایسی بات کرے جس سے تم گناہوں سے بچو۔ حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس سے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اس کو دیکھو بندے کو اور یاد کون آئے تو وہ ایمان کی بچاؤ کا سبب بنے گا، بندہ ہوگا پر یاد کون آئے گا؟ حدیث بخاری ہے، ہوگا بندہ پر اسے دیکھ کے کچھ جرانے ایسے لگاؤ کہ جن کی وجہ سے ایمان بچے، جو لوگ تمہیں ایمان کا درس دیں، جو تمہارا خیال رکھیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کو تازہ بھی کر دوں گا اور سنا بھی دیتا ہوں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، ایک سکھ عورت کا وہ دیوانہ ہو گیا، پانی بھرنے آتی تھی اس کے محلے میں، وہ پانی بھر دیتی، پر بھرنے آتی تو اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، عورت بھی فریفتہ ہو گئی، معاملات بگڑنے لگے، معاذ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، کہنے لگی شام کو میرا شوہر سردار جا رہا ہے تو آ جانا، وہ میرا شوہر شام کو جا رہا ہے دور دراز کاروباری سلسلے میں، تو آ جانا، میں اکیلی ہوں گی۔ وہ شخص کہتا ہے میں جب گیا تو میں نے دیکھا اس کا شوہر خنجر لے کے ٹہل رہا ہے، خنجر پکڑا اور باہر ٹہل رہا جیسے میرا انتظار کر رہا ہے۔ کہتا میں نے اس کا شوہر دیکھا، دوڑ آیا، سویرے پانی بھرنے آئی تو میں نے کہا تو مروانے لگی تھی مجھے، تو سردار تو خنجر لے کے ٹہل رہا تھا۔ کہنے لگی تو بیوقوف ہے، وہ تو پرسوں کا گیا ہوا ہے ہی نہیں گھر میں، تو آج آ جانا۔ وہ شام کو پھر پہنچا تو سردار جی نے پھر خنجر پکڑا ہوا، ٹہل رہے۔ اگلے دن پھر اس کو کہنے لگی آج نہیں ہے، تو بیوقوف ہے، پورے محلے سے پوچھ لے، کوئی نہیں۔ اس نے تحقیقات کی، واقعی کوئی نہیں۔ شام کو پھر چلا گیا تو سردار پھر سامنے، دن تھا جمعے کا، اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ اب وہاں سے ناکام ہو کے گیا جمعہ پڑھنے میاں صاحب کے پاس، تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے دور سے دیکھا تو فرمانے لگے بے لیا باز آ جا، میرے کو روز سے کھڑیوں بنے آ جانا، تو باز آ جا، نہیں مجھ سے بنا جاتا، میں تو تیرے لیے کیا کیا روپ دھار کے میں کھڑا رہا اور میں تیرے ایمان کو بچاتا رہا۔ یارو ان صوفیاء کی صحبت ایمان بچا دیتی ہے، ان کی صحبت ایمان بچاتی ہے، ان کی دعائیں، وہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، کوئی دور بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا۔ ایمان بچانے کے لیے کوشش کرو، اور ایمان ایسا ہو کہ مرتے وقت خدا بھی یاد رہے، مصطفیٰ کی بھی یاد رہے صلی اللہ۔ اب آپ کو دو صاحب ایمان لوگوں کی موت بتلا کے بعد ختم کرتا ہوں، دو لوگوں کی۔ ایک تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق میں زخم لگ گیا، اللہ کے حبیب نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا اور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرنے لگے، حضور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرنے لگے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو میری ضرورت ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں، مجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں موت عطا کر دے، اگر میری ضرورت ہے، کوئی اور جنگ ہے تو زندہ رکھ۔ زور کی نماز پڑھ کے حضور نکلے تو خیمے سے خون نکل رہا، لوگوں نے کہا حضور سعد کا زخم پھٹ گیا، خیمے سے خون نکل رہا، فرمایا نہ زخم پھٹا نہ خون نکلا، یہ تو میرے اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسی اعلیٰ موت ملی، حضور گئے اور میرے رسول پاک نے جا کے گود میں سر رکھا، حضرت سعد بن معاذ نے آنکھیں کھولی، یارو یہ کیسی موت ہے کہ حضور کی گود میں سر ہے، سامنے جلوائے مصطفیٰ ہے، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔
آنکھیں کھولی اور پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں سونیا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور کی مقدس آنکھوں سے 2 آنسو گرے. فرمایا سعد میں بھی راضی ہوں اور مجھے امید ہے میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہوگا. حضرت سعد بن معاذ نے وہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور کو دیکھ کے سلام پڑھا. صحابہ فرماتے ہیں ان کی روح پرواز کر گئی. کیسی موت ہے، کیسی کیسی. میرے اعلیٰ حضرت کا وقت وصال آیا تو کہنے لگے پڑھو سارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں یا نبی سلام علیکہ پڑھو. فرمایا ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے پڑھے ہیں، میں انشاءاللہ جاتے وقت بھی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کے جانا چاہتا ہوں. اور وصیت فرمائی بریلی کے امام نے، ہمیں لوگوں یاد رکھنا جب میں مر جاؤں میرا جنازہ اٹھے تو کوئی احمد رضا کا نام نہ لے، میرے جنازے کے ساتھ جانا تو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہی جانا. میں نے درس یہ دیا ہے ساری زندگی. اور ایک موت اور بتاؤں، حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء والے بڑے اللہ کے نیک بزرگ ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے عطر کی دکان کرنے سے پہلے میں ایک بڑا اولیاء اللہ کا مخالف آدمی تھا، مجھے صوفی اچھے نہیں لگتے تھے. فرماتے ایک دن دکان تھی عطر کی، عطر بیچتا تھا، عطار تھا، شیشیاں بہت ساری دکان میں رکھی ہوئی تھی. کہتے ایک بابا آ گیا، مجھے آگے کہنے لگا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا کو گاہک آیا. اس نے شیشیاں دیکھنی شروع کر دی، کبھی وہ بوتل کبھی وہ، خوشبو کی شیشیاں دیکھ رہا. میں نے سوچا خوشبو پسند کر رہا. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بابا جی بولے کیا لینا ہے؟ کہنے لگا لینا کچھ نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی، تیری جان بڑی. فرمانے لگے مجھے بڑا غصہ آیا، دنیا دار تھا نا، بزرگوں کی باتوں کا غصہ کرتا تھا. غصہ آیا. میں نے کہا کیوں میری جان مشکل سے نکلے گی، کیا وجہ ہے؟ کہتے انہوں نے جو اگلا جملہ کہا مجھے اور غصہ آیا. کہنے لگے جتنے عطر پڑے ہیں شیشیاں سب سے تجھے پیار ہے، تو مرنے لگے گا تو کبھی تجھے روح گلاب یاد آئے گی اور کبھی تجھے کوئی خوشبو یاد آئے گی، کبھی کوئی، تو یہی کہے گا کہ یہ بڑی مہنگی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تو تیری جان کبھی اس شیشی میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی ادھر، کبھی شیشیوں میں اٹک اٹک کے تیری جان نکلے گی. فرماتے ہیں مجھے بابا جی کی بات کا اور غصہ آیا. میں نے کہا اچھا میری شیشیوں میں اٹک اٹک کے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ فرماتے ہیں بابا جلدی سے بڑھا، ساتھ نلکا تھا، وضو کیا اور اس نے اپنی چادر کھول کے زمین پہ بچھائی، کلمہ پڑھا، مصطفیٰ پہ درود پڑھا. کہنے لگا فرید الدین میری اس طرح نکلے گی. اس کی اسی وقت جان نکل گئی. اس طرح نکلے گی میری. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گئی شور تے بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور. تو حضرت پیر وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں وارث شاہ او نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا تے مرن تو پہلو ہی مر گئے، باہو تا مطلب نو پایا. تو اس فکر میں رہ، اپنے ایمان کی حفاظت کر، تیری موت بڑی اچھی آئے گی اگر صاحب ایمان مرے گا. آج کے بعد آپ نے 3 کاموں پہ توجہ دینی. ایک تو سارے گناہ چھوڑ دیں، کوئی بھی گناہ بربادی ایمان کا سبب بن سکتا. اور سب سے بڑا عیب جو ایمان کو خراب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک سے کسی کے دل میں ذرا سا بھی بغض آ جائے، بے ایمان ہو جائے، بے ایمان ہو جائے. اور حدیث میں دلائل موجود ہے، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں عرض کرتا. اور دوسرا اگر اللہ کے ولی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو حدیث بخاری فرماتی ہیں اللہ کا اعلان جنگ ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے بچیں، اس بغض سے بچیں. اور میرے دوستو جو 3 نسخے ہمارے بزرگوں نے بتلائے ہیں اس کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں رہیں. ایک تو قرآن سے تعلق رکھیں گے انشاءاللہ. کم از کم قرآن کو روز چوم ہی لیا کریں گے ایسا؟ زور سے بولیے. نعتیں پڑھا کریں گے، سنا کریں گے. بچوں 27ویں والے دن نا ہمارے ایک عزیز ہے پیر بھائی ہیں، ان کے بچے نے نعت پڑھی تو رات میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے بچے نے بڑی پیاری نعت پڑھی ہے. تو کہنے لگے حضرت جی میں جب خوش ہوتا ہوں تو سارے بچوں سے کہتا ہوں انعام لینا ہے تو نعت سناؤ، انعام لے.
آج کی بات انعام لینا تو فرمایا وہ نعتیں یاد کر کر کے سناتے ہیں، انعام لیتے ہیں. اگر بچہ پلس لے کے آئے تو انعام دیتے ہو، کبھی نعت پہ بھی انعام دیا کرو تاکہ اسے نعت بھی تو پڑھنی آئے نا. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور تیسرا، کسی صحبت صالح کی تلاش کریں. صحبت صالح ایمان کی حفاظت کا سبب بنتا. ایک بات رہ گئی ہے، اگر آپ کہیں تو سنا دوں. امام راضی کا نام سنا ہے؟ امام فخر الدین راضی کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا. اب شیطان پڑھا کتنا بڑا عالم ہے، فرشتوں کا استاد ہے، فرشتوں کا علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوی، متے روڑ دیویں دودھ کڑیا. بچ. امام راضی فرماتے شیطان آ گیا اور مجھے کہنے لگا اللہ ایک نہیں دو ہے، معاذ اللہ. وقت وصال ہے، موت کا وقت ہے. فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اللہ ایک ہے، وہ کہنے لگا ایک. امام راضی فرماتے ہیں میں نے 360 دلیلیں دی شیطان کو. کتنی؟ 360. بہت بڑے امام تھے نا، تفسیر کبیر لکھی، بڑی مشہور تفسیر ہے. فرماتے ہیں میں دلیل دیتا، شیطان توڑ دیتا. تھک کے میں نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دے دی. اپنے پیرو میں نے کہا حضرت نجم الدین کبرا میرے شیخ تھے، میں نے کہا حضور بچائیے گا. تو فرماتے وہ مجھے کہنے لگے راضی تو اس کو کہہ کہ او بے ایمان، میں بغیر دلیل کے ہی اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر کسی عقلی دلیل کے اپنے رب کو ایک. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تو بھاگ گیا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی